وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. روحانی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سب سے زیادہ جو دل کو برباد کرنے والی بیماری ہے، سب سے زیادہ جو انسان کے اللہ پاک سے تعلق کو ختم کرنے والی ہے، سب سے زیادہ جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، وہ بدنگاہی ہے. اس لیے کہ اس سے براہ راست دل متاثر ہوتا ہے. جھوٹ سے زبان متاثر ہوتی ہے، پھر دل پہ اثر ہوتا ہے. غیبت سے زبان خراب ہوتی ہے، پھر اس کا اثر دل پہ آتا ہے. لیکن نگاہ جو ہے، جب نگاہ پڑتی ہے غیر اللہ پر تو اس کا براہ راست دل پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ انسان کی یکسوئی کو تباہ کرنے والی چیز بد نظری ہے. دیکھنے میں یہ معمولی سا گناہ ہے جس کا بعض دفعہ مریض کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. بہت سے ساتھی بتاتے ہیں کہ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کیا مانگوں، بس پھر فارملٹی 2-4 لفظ کہہ کے پھر نماز میں دل نہیں لگتا. فارغ ہوتا ہوں لیکن مراقبے کے لیے بیٹھا نہیں جاتا. قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل اکتاتا ہے، اور طبیعت میں جیسے سختی آ گئی ہے، طبیعت چڑچڑی ہو گئی ہے، بیزاری سی محسوس ہوتی ہے. ان سے کہو کہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، بظاہر تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، گناہ تو کوئی نہیں کر رہا. اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ میری کپڑے کی دکان ہے. اچھا اس پہ عورتیں آتی ہیں؟ ہاں عورتیں آتی ہیں. تو آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. نظروں کی حفاظت کی بہت کوشش کرتے ہیں. اچھا ان کے سوال کا جواب ان کو دیکھ کے دیتے ہیں؟ وہ تو دینا پڑتا ہے، وہ تو دینا پڑتا ہے. اب بد نظری ہو رہی ہے، احساس نہیں ہے، اس لیے تباہی مچ رہی ہے. یہ بہت عجیب گناہ ہے. سہم مسموم، زہر آلودہ تیر ہے، اور جب زہر آلودہ تیر کسی کو لگے تو وہ نہیں بچتا چاہے کچھ بھی ہو. تیر خود ہی ایک گولی ہے، پھر اگر اس گولی کے ساتھ زہر بھی اندر جائے تو پھر کیسے بچے گا آدمی؟ سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ وہ تیر ہے جس کو شیطان نے زہر لگا کے رکھا ہوا ہے، جس کو زہر میں بھگو رکھا ہے، اور پھر نظر ڈلوا کے چلواتا ہے اور چلوا کے ستیہ ناش کرتا ہے. اس لیے اس سے نجات میں بھی ٹائم لگتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اب تک جو ڈالی ہے نا نظر، اس سے توبہ ہو گئی تو معاف ہو گئی، لیکن وہ جو تصویریں نگاہوں کے کیمرے سے کھینچی ہیں وہ تو ڈیلیٹ نہیں ہوئی، وہ تو توبہ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی. توبہ سے تو معافی ہوتی ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوتی. ڈیلیٹ ہوں گی جب آپ اس پر دل پہ محنت کریں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اتنا اللہ اللہ کریں، اتنا اللہ اللہ کریں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ان تصویروں کو مٹا دے. اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. حسنات، نیکیاں، ایک نیکی نہیں، نیکیاں بہت ساری جمع ہوں گی، پھر مٹیں گی یہ، ورنہ نہیں مٹیں گی یہ. اس لیے بہت سے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے نظر نہیں اٹھاتے ہیں لیکن دل کا میلان رہتا ہے. جب پتہ چلا کہ گزر رہی ہے، پتہ چلا کہ گزر رہا ہے، آواز آ رہی ہے تو دل کھنچ رہا ہے. دیکھ نہیں رہے لیکن دل کھنچ رہا ہے. تو جو دل کھنچ رہا ہے یہ پچھلی برائیوں کا ابھی اثر باقی ہے، یہ اس کی وجہ سے. یہ اثر تو آہستہ آہستہ جائے گا. اس لیے جب دل مائل ہو تو سب سے پہلا کام فوراً استغفار، اللہ کی طرف توجہ. یا اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بے اختیار یہ تیرے غیر کی طرف مائل ہو رہا ہے. میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں، میری اپنی کوئی چاہت نہیں، اس میں میرا کوئی قصد نہیں ہے، یہ خود ہی ہو رہا ہے. میں تجھ سے اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اس سے نجات دے دے، ختم کر دے اندر سے یہ چیز. فوراً استغفار شروع کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. تو اس مرض سے نجات کے بہت سے علاج عرض کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک قیامت کو سوچنا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قیامت سے ڈرنا، قیامت کا تصور کرنا. قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے ان کو تدبر کے ساتھ پڑھنا. اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کا تصور. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور، جواب دہی کرنی ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات موت کا مراقبہ. کچھ دیر روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ تصور کرے میں مر رہا ہوں اور مر گیا ہوں، اور رشتہ دار رو رہے ہیں، سارے گھر میں چیخ و پکار ہے، اب مجھے غسل دے رہے ہیں، اب مجھے کفن پہنا رہے ہیں، اب مجھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، اب مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں. ہمیں اس سے کیا، ہم پہ میلے رہیں گے قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے. ابھی ہم کتنے سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو لے جائیں گے، غسل دیں گے، دبا کے اکیلے چھوڑ کے آ جائیں گے. یہ ہے میری ویلیو. یہ ہو گئے 3 کام. چوتھی بات یہ کہ انسان جب نگاہ اٹھانے کا تقاضا پیدا ہو تو اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو سمجھائے اور اس سے کہے تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو. میں نے تو ان آنکھوں کو اللہ کو دیکھنے کے لیے
حضور کو دیکھنے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ آج اگر چند سیکنڈوں کی لذت کے لیے میں نگاہ کو اٹھا لوں، کل کس منہ سے اللہ کے نبی سے ملوں اور اللہ کا دیدار کروں؟ تھوڑا صبر کر لو، اس پہ تجھے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5واں کام یہ ہے کہ اپنے کھانے میں اعتدال لائیں۔ کس میں اعتدال لائیں؟ اپنے کھانے پینے میں اعتدال لائیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شہوت پرستی، بد نگاہی، بے حیائی عروج پر ہے۔ اس کی بڑی وجہیں 2 ہیں۔ ایک موبائل، جس کی وجہ سے نگاہیں خراب ہوتی ہیں اور پھر انسان برائی پہ آمادہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز وہ کھانے کی بے اعتدالی۔ کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، منہ کے چسکے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، سوچ نہیں رہے کہ جا کہاں رہا ہے۔ کھانے کی بے اعتدالی انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہے، اور پھر نظر اٹھتی ہے، اور پھر انسان آگے برائیاں کرتا ہے۔ کھانے کی بے اعتدالی۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، آگے نہ جانا، بے اعتدالی نہیں، حد میں رہو۔ کھانے پینے کے ساتھ ہی فرمایا کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ذرا طریقے سے کھاؤ، ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ بڑھو، ٹھونسے جا رہے ہیں، ٹھونسے جا رہے ہیں، ٹھونسے جا رہے ہیں، ایسے نہ کرو۔ ایک غبارہ ہے، آپ لائے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے، آپ اس میں پھونک مار رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، تو وہ پھول گیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو اور بڑا کرنا ہے، اور پھونک رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بے اعتدالی کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو گلیاں ہیں، بار بار جگہ جگہ اسپیڈ بریکر ہیں، لیکن آپ نے اس کو رکھا 120 پہ، اب سامنے آ گیا اسپیڈ بریکر، اب دو کام ہوں گے، یا تو گاڑی اچھلے گی اور آپ جا کے ٹکرائیں گے کسی دیوار سے گاڑی سمیت، یا پھر آپ بریک ماریں گے اور سلپ ہو جائیں گے، یا کوئی بچہ آ جائے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ اعتدال سے چلیں، ہر چیز میں اعتدال۔ خیر الامور اوسطها، ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے بہتر کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ ہو۔ سددوا وقاربوا، میانہ روی کے ساتھ چلو۔ بے اعتدالی کے ساتھ ذکر بھی نقصان دہ، بے اعتدالی کے ساتھ مجاہدے بھی مضر ہیں، ہر کام اعتدال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ یہ اس امت کا طر امتیاز ہے کہ یہ امت کیا ہے؟ معتدل ہے۔ پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے، پچھلی امتیں بنی اسرائیل، بس کھانا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی گوشت بھی نہیں کھانا، چربی بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اپنی طرف سے مجاہدے، خامخواہ مجاہدوں پہ مجاہدے، مجاہدوں پہ مجاہدے۔ تو ہر چیز اعتدال میں رہے تو اچھی لگتی ہے۔ چائے کا کپ ہے، ایک چمچ ڈالیں گے ٹھیک ہے، پوری پیالی ہی انڈیل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔
اس لیے کھانے میں اعتدال، کلو واشربو ولا تسرفو. ہم کلو واشربو پہ عمل کرتے ہیں، ولا تسرفو پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ روش ٹھیک نہیں ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کو ماننا ہے، کچھ کو نہیں ماننا. یہ روش ٹھیک نہیں ہے، اس روش سے بہت فساد پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کلو پہ بھی عمل کرنا ہے، اشربو پہ بھی عمل کرنا ہے، ولا تسرفو پہ بھی عمل کرنا ہے. کلو واشربو یہ علاج ہے، ولا تسرفو یہ پرہیز ہے. کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو. اتنا نہ کھاؤ کہ پھر ڈکاریں دیتے رہو، پھر ہاضم چورن کھاتے رہو، پھر کولڈ ڈرنک کی ضرورت پیش آئے، پھر پکیاں کھانے لگ جاؤ کہ جو ڈالا ہے وہ خارج بھی ہو جائے، ہضم ہو جائے. فل ہو کے کھایا ہوا ہے، اب بیٹھے مراقبے کے لیے تو بخارات چڑھ رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں. کھانے کی بے اعتدالی بدنگاہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے سنت یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں. کتنے حصے کیے جائیں؟ جتنی بھوک ہے نا اس کے 3 حصے، کچھ پانی، کچھ کھانا اور کچھ خالی چھوڑ دو. ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیا جائے. ہمارے یہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچپن سے ہی تربیت نہیں ہوتی. اس لیے بچوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک ساتھی نے ہماری دعوت کی، بہت اچھی دعوت کی. تو ان کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہوا تھا. بیٹے کی عمر ہوگی کوئی 8-9 سال. بہت لذیذ حلوہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور افریقہ میں حلوہ مل گیا تو ہم بہت خوش ہو گئے. وہاں تو حلوہ ملتا ہی نہیں، بس بریڈ اور جیم، بریڈ اور جیم، بریڈ اور جیم، چاول چاول چاول، روٹی بھی نہیں. حلوہ مل گیا سوجی والا، بہت لذیذ تھا. میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا تم بھی کھاؤ ہمارے ساتھ. ان کا نہیں، مجھے خواہش نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ 8-9 سال کے بچے نے. میں نے پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد، میں کہا یار آپ بھی تھوڑا سا کھاؤ نا. کہا مجھے خواہش نہیں ہے. پھر کہا، اتنی دفعہ کہا، وہ لڑکا مانا ہی نہیں. ہمارے والا ہوتا تو کہتا پہلے ہاتھ دھو کے آ جاؤ، سنت پہ تو چلنا ہے نا، چاہے کھایا ہوا ہو لیکن سنت پوری کرنی ہے نا، ہاتھ دھونے. ہاتھ دھو کے آتا ہوں اور ہاتھ دھو کے آئے گا. جس نے کھانے کو کہا ہے اس کے لیے بھی نہیں بچے گا. اس نے دی انگلی اور اس نے پورا ہاتھ ہی لے لیا. تربیت یافتہ نسلیں ایسی نہیں ہوتی، وہ کھاتے ہیں اپنی ترتیب سے. آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کوئی آپ کو پگڑی پیش کرے یہ پہن لیں. بھائی پگڑی ابھی پہنی ہوئی ہے میں نے، یہ انشاءاللہ بعد میں پہن لوں گا. نہیں، یہ بھی پہن لیں اوپر، اسی کے اوپر پہن لیں. بھائی کیسے پہنو؟ اس کو پگڑی کے اوپر پگڑی پہنیں گے کیا؟ کہ نہیں آپ پہن لیں، اسی کے اوپر پہن لیں. کھایا ہوا ہے کیسے کھاؤں؟ پھر ایسے بھی کچھ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان سے کہو نا کہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، میں پھر نا طبیعت سے زیادہ کھاتا ہوں، میں طبیعت کا نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، آپ کھائیں.
اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. آپ کھائیں. کئی دفعہ مجھے ساتھی ایسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جب اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر کھلاتے کیوں ہو؟ اللہ اس کے بغیر بھی مجھے جو تم چاہتے ہو وہ دے دے گا. اللہ سے ہوتا ہے تو بد پرہیزی کروا کے یقین پہ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہو بھائی؟ نہ کھلا کے یقین پہ ڈالو نا. اعتدال کے ساتھ کھانا. ہم نے فارسی پڑھی، فارسی، تو فارسی میں ایک لطیفہ پڑھا مدرسے میں جب فارسی پڑھائی گئی. لطیفہ نہیں، واقعہ، کہ ایک آدمی کے پاس مہمان بنا، مسافر ہوں. سرائے بنے ہوتے تھے، ڈیرے بنے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے. تو انہوں نے کھانا پیش کیا. مسافر آدمی ہے بیچارہ، کھانا، وہ روٹی رکھ کے گیا سالن لینے کے لیے، واپس آیا تو روٹی تھی ہی نہیں. سالن لے کے آیا تو روٹی نہیں ہے. اس نے کہا بیچارہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے. سالن رکھ کے گیا روٹی لینے کے لیے، واپس آیا تو پلیٹ صاف. بیچارہ بہت کوئی مجبور آدمی ہے. روٹی رکھ کے گیا سالن لینے کے لیے تو روٹی صاف. سالن رکھ کے گیا روٹی لینے کے لیے تو سالن صاف. روٹی رکھ کے گیا سالن لینے کے لیے تو روٹی صاف. 3 دفعہ ایسے ہوا. تو اب وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ آدمی ہے، بھینس ہے، جانور ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کو بھوک ہوتی ہے تو 1-2 روٹی کھانے کے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. یہ 9-10 روٹیاں کھا لی ہیں، اتنا بھی اسے صبر نہیں ہو رہا کہ سالن آ جائے. جب وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کئی دفعہ روٹیاں لایا، کئی دفعہ سالن لایا، پھر ساری چیزیں خالی پڑی ہیں، بیچارہ تھک گیا. تو اس نے ٹھنڈا سانس لے کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا یہاں قریب میں ایک بستی ہے، وہاں سنا ہے بہت اچھا حکیم رہتا ہے، وہاں جا رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا علاج کرانا ہے، مجھے بھوک نہیں لگتی. دوائی لینے جا رہا ہوں، مجھے کیا نہیں لگتی؟ بہت پریشان ہوں، معدہ ٹھیک نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی. تو کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت دے. جب آپ دوائی لے کے کچھ صحیح ہو جائیں تو پھر یہاں سے نہ گزریں، ایک اور راستہ بھی ہے، وہاں سے جانا. تو ہمارے ہاں یہ ماحول ہے، کھانا سامنے آئے تو پھر کہتے ہیں بھئی سنت پوری کرو. دیگچا ابھی آدھا باقی ہے، کہتے ہیں سنت پوری کرو. کھانے میں اعتدال لائے بغیر نگاہیں نہیں جھک سکتی. اور کھانے میں اعتدال کیا ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں، یہ اعتدال. ایک بات. دوسری بات کہ صرف گرم چیزیں نہ کھائیں، گرم کے ساتھ ٹھنڈی ضروری ہے. گرم ٹھنڈی سے مراد فرج والی اور آگ والی نہیں، جس کی خاصیت گرم ہے، جس کی خاصیت ٹھنڈی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ کے سامنے کھجور بھی رکھی ہوئی تھی، کھیرا بھی رکھا ہوا تھا. آپ کھجور کھا رہے تھے، ساتھ کھیرا کھا رہے تھے. کھجور ڈال رہے تھے، ساتھ کھیرا ڈال رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے یہ گرم ہے، اس کی گرمی کو یہ کھیرا ختم کرے گا. یہ ٹھنڈا ہے، اس کی ٹھنڈک کو یہ کھجور ختم کرے گا. اعتدال.
یہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے بڑے جو تھے وہ آدھے حکیم تھے. یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، پوری ساری ان کو معلومات ہوتی تھی. آج بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بوڑھوں کو بھی پتہ نہیں ہے، جوانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے. جون جولائی میں لوگ مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں کہ بھئی یہ موسم مچھلی کا نہیں ہے میرے پیارے. جون جولائی میں مچھلی کھا رہے ہیں. اب جو جون جولائی میں مچھلی کھا رہا ہے تو پھر احتلام تو ہوگا نا اس کو، پھر جریان ہوگا، احتلام کی بیماری ہوگی، پھر برے برے خیالات آئیں گے، برے برے خواب آئیں گے، پھر بدنگاہی کرے گا، ساری برائیاں کرے گا. اس لیے میں مدرسے والوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا آیا ہوا ہے طلباء کے لیے، یہ دیکھو کہ طلباء کے لیے یہ مفید ہے کہ نہیں. اب کسی نے بیل بھیج دیا ہے جون جولائی میں مدرسے کے لیے کہ طلباء کو کھلاؤ. اب چونکہ بیل آیا ہوا ہے لہذا جون جولائی میں بیل کھلا رہے ہیں ان کو، جو کہ گرم ہے، اور ویسے ہی گرمی ہے، گرمی پلس گرمی تو گرمی اسکوائر، ڈبل گرمی. اب احتلام، اب جریان، اب بد نگاہی، اب برے برے خیالات، یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں. معتدل کا یہ ہے اعتدال، ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ کھجور کھا رہے ہیں مکھن میں لگا کے اور فرما رہے ہیں کھجور گرم ہے، مکھن ٹھنڈا ہے، اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے، اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے برابر کر رہا ہوں. کھانے میں اعتدال. آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ختم ہو گیا، یہ بڑی عمر والے بتائیں گے، قاری صاحب بتائیں گے. ہمارے ہاں جب مچھلی پکتی ہے تو اس کے ساتھ پیاز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ املی بہت زیادہ ڈالتے ہیں. تو آج کل کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ذائقے کے لیے ہے، ذائقے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی گرمائش کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ املی بہت ٹھنڈی ہے. جو املی زیادہ کھائے گا نامرد ہو جائے گا، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی بناتے ہیں تو اس کے اوپر دھنیے کوٹ کے ڈالتے ہیں. ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دھنیا ٹھنڈا ہوتا ہے اور مچھلی گرم ہوتی ہے. اس کو معتدل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے، اب نہیں کرتے ہیں. نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہی مچھلی بنانی اور پیش کرنی ہے. گوگل سے مچھلی بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے اور بنا دینی ہے. گوگل سے بریانی بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے، بنا دینا ہے. اس لیے کلو کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ، اس میں اعتدال رکھو، آگے نہ بڑھو. یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ فل ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ کھاؤ کہ جس کی وجہ سے مسائل شروع ہو جائیں. اتنی مرچیں ڈالتے ہیں، اتنی مرچیں ڈالتے ہیں. اب یہ جو ہمارے یہاں کی خدمت کی جماعت ہے، میں ان سے کہہ کہہ کے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن یہ کھانا سادہ نہیں بناتے. اتنا آئل ڈالتے ہیں، اتنے مسالے ڈالتے ہیں. ان کے اوپر ہیں بھائی عاشق صاحب، اور وہ اس قوم سے ہیں جس قوم کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر ان کے بس میں ہو تو گھٹی بھی بڑے کے گوشت کی دیں. اس قوم سے ان کا تعلق ہے.
اس لیے ان بیچاروں کو اس کا وہ ہوتا نہیں ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، چونکہ ان کی طبیعت کو صحیح ہے لہذا سارے صحیح ہیں۔ میں نے تو رات تھوڑا سا سالن کھایا ہے زندگی میں پہلی دفعہ، جب سے ہمارے ہاں خانقاہ اور بیانات چل رہے ہیں میں نے اب تک کچھ چکھا نہیں ہے۔ رات میں نے تھوڑا سا سالن کھایا تو اس کی وجہ سے منہ بھی پک گیا ہے، گلا بھی پک گیا ہے، سحری بھی نہیں کی، اور تھوک نگلنے میں اتنا درد ہوتا ہے کچھ نہ پوچھے۔ تو میں رات سے حیران ہوں کہ میرے مجمع کا تو بڑا مجاہدہ ہے بیچاروں کا، پتہ نہیں یہ کیسے کھا رہے ہیں۔ اتنے مسالے، اتنا آئل، حالانکہ اس میں خرچہ زیادہ ہے، خرچہ بھی زیادہ اور مصیبت بھی۔ وہ سستا ہے لیکن بس وہ کیا کریں۔ تو نظروں کو جھکانا ہے نا، تو چسکوں کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، کھانے میں اعتدال لائیں، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے، اور دوسری چیز کھانا وہ کھائیں کہ جو درمیانہ ہو، بہت زیادہ کڑوا اور بہت زیادہ مسالوں والا اور بہت زیادہ گرم چیزیں یہ نہ کھائیں۔ گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز ملے تو کھائیں، ورنہ روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیں، دہی کھا لیں۔ ہم جاتے ہیں نا کے پی کے، ان کے ہاں سوات جاتے ہیں تو پورا سفر تقریباً میرا ایسے ہوتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ میں دہی کی 1 پیالی چمچ سے کھا لیتا ہوں، اور بس، چونکہ ان کی روٹی ہمارے معدے کے بس سے باہر ہوتی ہے، اور یہ کھاتے ہیں مینڈھے کا گوشت۔ مینڈھا ہمیں موافق نہیں، وہ بہت گرم ہوتا ہے۔ تو دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہوں، بس دہی لے لی تھوڑی سی پیالی میں، چمچ سے کھا لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس لیے ہمت اللہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چسکوں کا عادی نہیں بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ چسکوں کا عادی ہوتا میں کہتا میں نے نہیں جانا ان کے علاقے میں، یہ کھانا ایسا لاتے ہیں کہ جو کھایا نہیں جاتا، میں نہیں آؤں گا وہاں پہ۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، اگر اس کو جھکانا ہے تو اس کو قابو میں لانا ہے، اگر نگاہوں کو جھکانا ہے تو پیٹ کو قابو میں لانا ہے، اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ نگاہوں کو جھکانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کھانے کو اعتدال پہ لایا جائے، اتنا نہ کھاؤ کہ اب مزید گنجائش ہی نہ رہے۔ کھانا ایسے کھانا چاہیے کہ اگر کہیں پھر کھانا پڑ جائے تو بشاشت سے آدمی کہ ٹھیک ہے گنجائش تو ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک کار ہے، اس میں ایک ڈرائیور، ایک اگلی سیٹ پر 3 موٹے موٹے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر راستے میں کوئی بیچارہ مسافر کہیں سنسان علاقے میں کھڑا ہوا ہے اور ڈرائیور گاڑی والے کے دل میں آئی کہ یار بیچارہ کیسے جائے گا، رات ہو گئی ہے، اس کو ساتھ لے لو، تو بتائیے ہے گنجائش پیچھے بٹھانے کی؟ پیچھے 3 بیٹھے ہوئے، وہ بھی تینوں موٹے، 100 کلو والے، بیٹھ سکتے ہیں؟ بتائیے، ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے نا، گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ہمیشہ گنجائش رہنی چاہیے۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا، 5 ہو گئے ہیں، چوتھا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھانا،
اپنے آپ کو سمجھانا. ٹھیک، یہ 5 ہو گئے. چھٹی بات وہ یہ ہے کہ مشتبہ کھانوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ انسان کے جو اعمال ہیں نا، انسان کے جو اعمال ہیں وہ پیداوار ہیں، کھانا اس کا بیج ہے. انسان کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ اور کھانا اس کا. آپ نے زمین پہ ڈالی ہے گندم اور آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں باجرے کے، کیسے ہوگا؟ آپ نے بیج یہ ڈالا ہے تو یہ نکلے گا، حرام ڈالا ہے تو حرام نکلے گا، مشتبہ ڈالا ہے تو ناجائز نکلے گا، گناہ نکلے گا. حلال کیسے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. کیا مطلب؟ نیک اعمال وہ کرے گا کہ جو پاک چیزیں کھائے گا. نظروں کو جھکاؤ، شرمگاہوں کو بچاؤ. کیا مطلب؟ نگاہوں کو جھکاؤ گے، شرمگاہ بچے گی. پاک کھاؤ گے تو اچھے عمل کرو گے. آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے. آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا کہ جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان آیا. اب اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا، بات ذہن سے نکل گئی. شیطان نے قسمیں دے دے کے کہا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کھاؤ گے نا تو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اور کھا لیا. اچھا جب کھایا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جب کھایا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کھاتے ہی فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جو ہی اس ممنوع درخت سے کھایا تو کھاتے ہی کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے، خود ہی اتر گئے کپڑے. جب کپڑے اتر گئے تو پریشان ہونے لگے، تو درخت کے پتے اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو چھپانے لگے. علماء کہتے ہیں جب انسان غلط کھائے گا اس کے کپڑے ضرور اتریں گے. اس واقعے سے کیا ثابت ہوا؟ جب غلط کھائے گا تو کپڑے اتارے گا، غلط کرے گا، غلط دیکھے گا. اتنا دخل ہے پیٹ میں جانے والی چیز کا انسان کے اعمال کے ساتھ. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے مجھے کسی نے آ کے کہا کہ میرا یہ بیٹا حفظ کر رہا تھا اور اچانک مدرسہ چھوڑ دیا. اب ہم سمجھا کے تھک گئے، کہہ رہے میں نے حافظ بننا ہی نہیں، بس میں نے نہیں پڑھنا، مجھے مجبور نہ کرو ورنہ باقی ہو جاؤں گا میں. کیا کریں یار، اتنے قرآن کے پارے حفظ کر لیے اور چھوڑ دیں گے تو یہ بھی بھول جائے گا. کیا کریں؟ ایک بزرگ کے پاس لے گئے. انہوں نے دیکھ کے کہا ان کو بازار کی چیزیں چھڑوا دو. کھاتا ہے زیادہ؟ کا بہت کھاتا ہے. چپس، پیزا، برگر، ٹافیاں، چاکلیٹ، سب چیزیں کھاتا ہے. کہا سب چیزیں چھڑا دو، صرف گھر کے کھانے پہ رکھو. چند دن گزرے تھے کہ بچے نے کہا ابو بہت دن ہو گئے میں مدرسے جاؤں. کیا کہا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک کام کرتے جاؤ، صحیح کھاتے جاؤ، نیک کام کرتے جاؤ. نگاہیں نہ جھک پانا، اس کی سب بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں جو کنفیکشنری ہے، ٹافیاں، چاکلیٹ، چھالیے، ان میں بہت سی چیزیں بالکل حرام ہیں.
اور دکاندار چلا رہے ہیں، گاہک لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں. بالکل سراسر حرام ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ کے، وہ یہاں آئے ہوئے تھے وقت لگانے کے لیے. مجھے انہوں نے خود بتایا، کہا میں گوجرانوالا ہماری تشکیل تھی، جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ میں نے دکان پہ جا کے بہت ساری اکرام کی چیزیں خریدیں تاکہ مسجد میں جو لوگ آئیں گے ان کو اکرام کریں گے، ان کو قریب کریں گے. بہت ساری چیزیں خریدیں، لیکن چونکہ ساؤتھ افریقہ میں 99% غیر مسلم ہیں تو حرام چیزیں بھی بنتی ہیں، حلال چیزیں بھی بنتی ہیں، تو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. وہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. کہ جب میں نے گوجرانوالا سے لی ہوئی ساری ٹافیاں اور چاکلیٹ جب ان کو میں نے چیک کیا تو سب کے سب وہ تھے جن میں سور کے اجزاء تھے اور حرام تھے. تو کہا میں نے ساری چیزیں اس کو میں نے کہا یہ واپس لے لیں دکاندار سے. ان کا بھی واپس نہیں ہوتی چیزیں یہاں پہ. میں نے کہا بھی میں نے خریدنی نہیں، تو حرام ہے، مجھے چاہیے ہی نہیں. کہا آپ کی مرضی. کہا اس کے سامنے میں نے گٹر میں ڈال دی ساری چیزیں، لیکن اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. یہ چل رہا ہے. آپ کے شربتوں میں، آپ کی کولڈ ڈرنک میں، آپ کے بسکٹس میں، آپ کی ٹافیوں میں، چاکلیٹس میں، چپس میں، ہر چیز میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ای کوڈز ہوتے ہیں، جہاں اجزاء ترکیب لکھے ہوتے ہیں نا، مینوفیکچر لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ اجزاء لکھے ہوتے ہیں، ان میں ای کوڈ ہوتے ہیں. ای اس کے ساتھ ایک ہندسہ، ای 471. یہ 471 مشتبہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کسی کو پتہ نہیں. ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ کوڈ بتایا. ایسے بہت سے کوڈ ایسے ہیں جن کے بارے میں بنانے والوں نے خود کہا ہے کہ اس میں ہم نے سور کے اجزاء ڈالے ہیں. پوری تحقیق ہے اس کی. ای کوڈز جتنے آپ کے پاس بسکٹ بک رہے ہیں اکثروں میں ای کوڈ ہے. ٹافیوں میں ہے. جیلی تو خیر بنتی ہی ہے ہڈیوں سے. جیلی کس سے بنتی ہے؟ ہڈیوں سے بنتی ہے. جیلی کس سے بنتی ہے؟ یہ جو اس کے کارخانے میں کام کرتے ہیں نا، انہوں نے بتایا یہ ہڈیوں سے بنتی ہے. ہم ہڈیاں ہمارے پاس لائی جاتی ہیں، اس سے ہم بناتے ہیں ہڈیوں سے. اب یہ تحقیق کہاں سے کہ ہڈی کس کی ہے؟ کتے کی ہے، بکری کی ہے، انسان کی ہے، سور کی ہے، کتے کی ہے، بلے کی ہے، کس کی ہے ہڈی؟ بچے کھا رہے ہیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کتنے آئل ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، چل رہے ہیں. اس لیے عافیت اس میں ہے کہ کھانا بس گھر کا کھاؤ، اور گھر میں بھی چیز تحقیق سے لاؤ. کہیں جاؤ تو گھر کا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. نہیں لے جا سکتے تو پھلوں پہ گزارا کر لو. مجبوری ہے تو پھر دیکھ لو ہوٹل کس کا ہے، دیندار ہے، کوئی سمجھدار ہے، حرام حلال کی تمیز رکھتا ہے، تو ایک مجبوری ہے، دال کھا لو. گوشت سے پھر بھی بچنا چاہیے. 100 سے لے کر 1100 تک یعنی کوٹ ہوتا ہے. 100 سے شروع ہوتا ہے 1100. کتنے ہیں پاکستان میں گدھے کاٹتے ہوئے پکڑے گئے، کتے کاٹتے ہوئے پکڑے گئے. رائے کے اجتماع میں ایک شخص پکڑا گیا، وہ گدھا کاٹ رہا تھا، لوگوں کو کھلا رہا تھا. پرانی بات ہے، اجتماع میں. بتائیں اس لیے ہماری اپنی کوشش، ہمارا اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر کبھی ایسی صورت بن جائے کہ کھانا ساتھ نہیں ہے تو پھر جب تک مجھ میں تھی ہمت تو میں کھانا کھاتا ہی نہیں تھا. 2 دن بھی گزر جاتے تھے تو مجھے اللہ کا شکر ہے تکلیف نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ ایک بہت بڑا عرصہ السر رہا ہے
اور اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نے خالی پیٹ رہنا ہی نہیں ہے، خالی پیٹ رہنا آپ کے لیے مضر ہے، تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ پھل سے گزارا ہو جائے، لیکن اگر اس سے بھی گزارا نہ ہو تو پھر مجھے معدے کی وجہ سے پھر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت شدید ہوتا ہے، مائیگرین، تو پھر مجبوری میں کہیں کھانا پڑتا ہے۔ لیکن پھر ہم انتخاب کرتے ہیں پٹھان کے ہوٹل کا، کسی سندھی ہوٹل پہ نہیں کھاتے، کسی پنجابی ہوٹل پہ نہیں کھاتے، کسی سرائیکی ہوٹل پہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ دل کہتا ہے کہ پٹھان جیسا بھی ہو لیکن کم از کم کتا نہیں کھلائے گا، گدھا نہیں کھلائے گا۔ پٹھان امید ہے کہ گوشت ہمیں حلال کھلائے گا۔ اس کے باوجود بھی کاؤنٹر پہ جا کے ہم باتوں باتوں میں اس سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہیں کہ ایسے ہی ڈینگے مار رہا ہے یا حقیقت پر مبنی ہیں اس کی باتیں۔ جب اچھی طرح دل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر کھاتے ہیں۔ پھر یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ ہوٹل کے برتن دھوتے کہاں ہیں، ایک بالٹی ہے، گندا پانی اس میں پڑا ہوا ہے، اسی میں سے برتن نکال رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی کھانا نہیں کھاتے۔ ناپاک برتن ہے نا، گندے پانی میں گندے برتن، اس میں کھانا کھانا پڑے گا نا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صحیح چیزیں کھاتے جاؤ۔ ٹرک میں ڈالو پیٹرول تو چلے گی؟ بتائیے، کار میں ڈالو ڈیزل تو چلے گی؟ موٹر سائیکل میں ڈلواؤ سی این جی تو چلے گی؟ مری میں چلتی ہے، وہاں سی این جی پہ موٹر سائیکلیں چلتی ہیں۔ تو کھانے میں بہت احتیاط کریں، اس کے اتنے فوائد ہیں کچھ نہ پوچھو۔ آپ کو پھر کسی بھی کام کو اللہ سے کروانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا، کہتے جاؤ، اللہ کی قدرت کے کرش میں دیکھتے جاؤ، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، کہتے جاؤ، کرش میں دیکھتے جاؤ۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا، ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ فرمایا، طیب لقمتک، تو جب دعوتک، اپنے لقمے کو پاک کر، تیری ہر دعا قبول ہو۔ یہ نظروں کو جھکا کے رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کھانا صحیح ہو۔ ابھی کل مجھے میسج آیا ایک ساتھی کا کہ کسی نے مجھے چائے پلائی، یہاں سے ہو کے گئے، ابھی کئی دن گزار کے گئے، کہ یہاں سے گیا تو ماشاءاللہ دل مستقل اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ وہاں مجھے کسی نے چائے کی پیشکش کی، چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی دل ٹھہر گیا، پہلا گھونٹ لیتے ہی دل خاموش ہو گیا۔ کہ پھر میں نے بہت زور لگایا، بہت مراقبہ کیا، لیکن ایسے جیسے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ پھر وہ پچھلے دنوں ایک حل بتایا تھا کہ اگر کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ دل میں ذکر محسوس نہ ہو پا رہا ہو تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اپنے لطیف قلب پر رکھ کر یہ تصور کریں یہ شیخ کی انگلی ہے اور وہ میرے دل پہ ضرب لگا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اس کو شیخ کی انگلی تصور کر کے، شیخ ہی کی ضرب تصور کر کے لگائے، کہنے لگے یہ عمل کیا، اللہ کا شکر ہے، پھر اللہ اللہ شروع ہو گیا۔ اتنا اثر ہوتا ہے چائے کی پیالی کے ایک گھونٹ کا۔ تو بھائی نظروں کو جھکانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کھانے میں اعتدال کریں اور کھانا تحقیق شدہ صحیح کھانا کھائیں۔ یہ جو ای کوڈ ہیں یہ بتا رہے ہیں 100 سے لے کے 1100 تک ہیں، 100 سے لے کے یعنی 1000 کوڈ ہیں، 1000 کوڈ۔ ان میں حرام بھی ہیں، ان میں حلال بھی ہیں اور ان میں مشتبہ بھی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، حرام بھی ہو سکتے ہیں، حلال بھی ہو سکتے ہیں۔
اس کی ایک باقاعدہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوڈ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ تو کیا خیال ہے، کوشش کریں گے یہ کام کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات آ جائے۔ آپ نظر کی بات سن سن کے بیزار تو نہیں آ گئے یار؟ یہ تو بالکل پیچھے ہی پڑ گئے، آئی اسپیشلسٹ بن گئے یہ تو بالکل ہی۔ اب جان چھوڑیں، کوئی اگلی بات سنائیں اب، لیکن کیا کریں، ابھی تو یہ عنوان باقی ہے۔ روزانہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج ختم کریں گے، روز یہ نیت ہوتی ہے بیٹھنے سے پہلے، لیکن پھر سورج ہم سے بے وفائی کر لیتا ہے، جلدی سے بھاگ کے غروب کی طرف پہنچ جاتا ہے، ہماری بات ادھوری رہ جاتی ہے، کیا کریں۔ آج ختم کرتے ہیں اس کو اختصار کے ساتھ۔ نظروں کی حفاظت میں کوتاہی کی ایک وجہ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جب انسان کو نظر لگ جائے، شیطانی اثر ہو جائے، تو بھی اس کی طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، اور پھر اس کی نگاہ نیچے ٹکتی نہیں ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے۔ یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور شیطانی اثرات اس لیے ہوتے ہیں کہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں وہ اس میں سستی کرتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی فجر کے بعد حفاظت کے اعمال نہیں کرے گا، سارا دن اپنی نظر کو جھکا نہیں پائے گا، شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، پھر بے چینی رہتی ہے، چونکہ نگاہ جھکتی ہے سکون کے ساتھ، سکون طبیعت میں نہ ہو تو نگاہ نیچے جھکنا مشکل ہوتی ہے، اور شیطانی اثرات ہو جائیں تو پھر بے چینی رہتی ہے۔ حفاظت والے اعمال، ان میں مین اعمال آخری 3 کل، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ کہف کی شروع والی 10 آیتیں، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور سورہ حشر کی آخری آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ساری آیتیں۔ اور امسینا، شام ہو جائے تو امسینا، صبح ہو تو اصبحنا، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشیطان وشرکہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 دفعہ یہ جو پڑھ لے گا تو نہ اس پہ جنات اور جادو کا اثر ہوگا، نہ کوئی جادوگر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ۔ کم از کم یہ اعمال تو لازمی کرنے چاہیے، اور کر کے اپنے اوپر دم کر لے آدمی، محفوظ ہو گیا۔ اور گھر سے نکلے ہمیشہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر آسمان کی طرف دیکھے اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ دعا پڑھی، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ بیت الخلاء میں جائیں تو کبھی بھی دعا پڑھے بغیر نہ جائیں۔ اللہم انی، بسم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بے وضو نہ رہیں، اس پہ بھی شیطانی اثرات آتے ہیں۔ یہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے ہمارے نبی کے تجویز کردہ اعمال ہیں، میرے نہیں، ہمارے نبی کی تجویز کردہ اعمال ہیں۔ اس کا اہتمام کریں گے، شیطانی اثرات سے بچے رہیں گے، شیطانی اثرات سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر نظروں کی حفاظت رکھنا آسان ہے۔
آخری بات کہ اپنے آپ کو قبض ہونے سے بچائیں. کیا ہونے سے بچائیں؟ قبض نہیں ہونا چاہیے. پیٹ بند ہو جائے، پاخانہ نہیں آ رہا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ جب قبض ہو تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بخارات پیدا ہوتے ہیں، طبیعت میں بے چینی آتی ہے، تو پھر بھی نظر کو جھکانا مشکل ہوتا ہے. قبض سے بچیں، قبض نہ ہونے دیں. اور عام طور سے قبض ہوتا ہے کھانے کے بعد پانی پینے سے یا کھانے کے درمیان زیادہ پانی پینے سے. تھوڑا سا پانی پینا درمیان میں حرج نہیں ہے، زیادہ پانی پینا کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد پانی پینا یہ مضر ہے، حدیث میں بھی منع ہے. ہمارے نبی نے 3 چیزوں کے بعد پانی پینے سے منع کیا ہے. کتنی چیزوں کے بعد؟ کھانے کے بعد، دودھ کے بعد، پھلوں کے بعد. ان 3 کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. عام طور سے اس کی وجہ سے قبض ہوتا ہے. اور قبض ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے. پانی پیتے ہیں صرف دسترخوان پہ، اس کے علاوہ پانی نہیں پیتے. آپ دیکھیں یہ بوتل میں لیے پھرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں بوتل ساتھ رکھتا ہوں، صرف اس وجہ سے، تاکہ پانی تھوڑا 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 چلتا رہے. اور پانی ایک دم زیادہ نہیں پینا چاہیے. ایک ساتھی سے میں نے کہا پانی زیادہ پئیں، آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے. تو اگلے دن آئے کہ میں ابھی 4 گلاس پی کے آیا ہوں. بھائی 4 گلاس کٹھے میں نے کب کہا تھا پیو آپ؟ تو پیٹ پھول جائے گا، اور زیادہ گیس پیدا ہوگا، دماغ گھوم جائے گا، غصہ زیادہ آئے گا. پانی پینا ہے تھوڑا تھوڑا، آدھا گلاس، پھر آدھا گلاس، آدھے سے بھی کم. 1 گلاس کے 3 حصے کریں. تہائی حصہ پہلے پی لیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر تہائی حصہ پئیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر تہائی حصہ پئیں، ایسے. اور پانی پئیں چسکیاں لے لے کے، گھٹ گھٹ نہیں. گھٹ گھٹ پینے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ دسترخوان پہ کیا کرتے ہیں، میں تو کبھی آیا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. کیا خیال ہے؟ قبض سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ قبض نہ ہونے دیں. قبض ہو گیا ہے تو پانی زیادہ پئیں. کھانے کے بعد نہیں، کھانے کے 40 منٹ کے بعد پانی پئیں. پانی زیادہ پئیں. ہمارے ایک طالب علم کو 1 ہفتے تک پاخانہ نہیں آتا تھا. کب تک؟ 1 ہفتے تک بیت الخلا نہیں جاتا تھا. 1 ہفتے تک. اور پڑا رہتا تھا سارا دن، ٹانگوں میں درد، پنڈلیوں میں درد، جسم ٹوٹ رہا ہے. میں نے کہا یار آپ پانی پینا شروع کریں. کہا کتنا؟ میں نے کہا کوشش کریں 30 گلاس. فرما بردار بچہ تھا، اس نے 30 گلاس پانی پینا شروع کیا. کہاں گئی قبض، کہاں گئی بیماری، ماشاءاللہ ایسا ہٹا کٹا مضبوط ہو گیا. ابھی بھی کبھی ملتا ہے تو پوچھتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 20 سال ہو گئے، اب قبض کا نام و نشان بھی نہیں. بالکل ایسی فٹ طبیعت اللہ نے کر دی. 24 گھنٹے میں. آپ نہیں 30 پئیں گے، آپ تو پئیں گے تو آپ کا تو بلڈ پریشر شوگر دونوں لو ہو جائیں گے. تو آپ نے بھی 30 گلاس کسی نے نہیں پینے. یہ تو ان کا مسئلہ ایسا تھا نا، اس لیے ان کو 30 کہا. 24 گھنٹے میں انسان کے جسم کی ضرورت ہے 8 سے 12 گلاس. یہ ضرورت ہے، یہ پینا چاہیے. انشاءاللہ یہ کریں گے تو قبض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس گندے مرض سے محفوظ فرمائے.